میری جب اس سے شادی ہوئی تو وہ 7 سال کی تھی۔ بھاگ دو۔ جب میں گھر گیا مجھے دروازے کے باہر ہی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میری ماں نے کھولا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی ہم برباد ہو گئے، ہم لوگ لٹ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی تیری بیوی بھاگ گئی۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے کہا اماں آپ ہوش میں تو ہیں، وہ کہاں بھاگ سکتی ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا کون سا عاشق پال رکھے تھے اس نے۔ میں کہتی تھی نا اتنی آزادی نہ دے، لیکن تو اسے میں کے چھوڑ آیا۔ 1 ہفتے بعد تمہارا باپ اسے واپس لے کر آیا تھا۔ تب سے ہی اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر وقت چھت پر چڑھی رہتی تھی۔ جب میں پوچھتی تو کہتی کپڑے رسی پر ڈال رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھیں، 13-14 سال کی ہے، وہ بھلا کیوں بھاگنے لگی؟ اماں کہنے لگی بہت تیز لڑکی تھی، اتنی سی عمر میں اس نے تو ہمیں بدنامی کے اندھیرے میں پھینک دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی۔ میں اندر آیا، میری بہن بھائی چپ چاپ گردن لٹکائے بیٹھے تھے۔ میرے ابا بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں کہنے لگی پرسوں رات سے وہ غائب ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے مجھے بتانے کی کیوں ضرورت نہیں سمجھی؟ اماں کہنے لگی تمہیں اتنی دور کیا بتاتے، ہماری تو عزت کا جنازہ نکل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ تو مجھ سے بھی بہت ڈرتی تھی۔ پھر جب میں گیا تھا تو وہ بہت خوش تھی، ایسی تو نہیں تھی وہ۔ میں نے تو ہمیشہ اسے گھر کے کاموں میں الجھا ہوا دیکھا تھا۔ میں وہیں چارپائی پر ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی کچھ عورتیں آ گئیں جو زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام کر دیا اس لڑکی نے۔ ہم تو اس لڑکی کو بڑی سیدھی سادی نیک سمجھتے تھے، تمہارے گھر میں تو سر سے دوپٹہ تک نہیں اتارتی تھی، دیکھو تو کیسے گھنی نکلی۔ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ میرے ہاتھ پکڑنے پر وہ بدحواس ہونے لگتی تھی۔ میری ماں سے پوچھے بنا تو وہ اپنے کمرے سے نہیں جاتی تھی، پھر یوں گھر سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا، میں اس کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ پا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میں بھی پریشان تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے بھی اس کا وہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو میں نے آخری بار دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چاچی آ گئی، رونے پیٹنے لگیں۔ میری ماں کہنے لگی تمہاری بیٹی نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ چچی کہنے لگی نہیں ایسی نہیں تھی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، میری بچی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، وہ تو پانی تک آپ سے پوچھ کر پیتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی یہ سب دکھانے کی باتیں تھیں، گز بھر لمبی زبان تھی تمہاری بیٹی کی، وہ تو میں تھی جو اپنی سمجھ کر اس کے عیبوں پر پردہ ڈال رہی تھی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی، چھوٹی بات تو نہیں تھی، جو بھی آتا 100 باتیں کر کے چلا جاتا۔ میری چاچی رو دھو کر واپس چلی گئی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور یہ 3 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ چوتھے دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 4 بجے کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا اور صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹا تھا۔ دستک بڑی آہستہ سے ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے زلیخا کھڑی تھی، کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی، چہرے پر نیل کے نشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہاں گئی تھی تم؟ میرے پوچھنے پر وہ ڈگمگاتے قدموں سے اندر آئی اور وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں زلیخا زلیخا کہہ کر اسے جگانے لگا۔ میری تیز آواز سن کر میری اماں، ابا، بھائی بہن سب باہر آ گئے۔ زلیخا یوں بے ہوش دیکھ کر پہلے تو سبھی حیران ہوئے، پھر میری امی کہنے لگی آ گئی منہ کالا کروا کے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں نے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر مارنی شروع کی، لیکن وہ بے سود لیٹی رہی۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ میری اماں کہنے لگی اسے ہوش آ جائے تو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دینا، ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا اماں پہلے اسے ہوش میں تو آنے دو، میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا ہوا تھا۔ میری بات سن کر میری اماں کہنے لگی پوچھنا کیا ہے، ارے تم اندھے ہو کیا، تمہیں نظر نہیں آتا 4 دن اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس کی یہاں پر آنے کی دوبارہ ہمت کیسے ہوئی۔ میرے ماں باپ غصے میں تھے۔ میرے ابا بھی کہنے لگے ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا جب تک میں زلیخا سے حقیقت نہیں جان لوں گا تب تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔
میری اماں کہنے لگی، اے تجھ پر کون سا بھوت سوار ہے اس لڑکی کا؟ ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہو، بچے کی ماں بھی ہو، تو بھی ایسے بدکاری کرے تب بھی مرد لعنت بھیجتا ہے اس پر، اور ایک تو ہے کہ اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کر لے گا۔ میں نے کہا، اماں بات تو کرنی پڑے گی نا، کوئی گائے بیل بکری تو نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ میری ماں کہنے لگی، خبردار خبردار اس لڑکی کو ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے کہا تو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں باہر سے چلا چلا کر شور مچائے جا رہی تھی، اے بدبخت اس کے کمرے میں کیا کرنے چلا گیا؟ ارے وہ تیرے قابل نہیں رہی۔ میں زلیخا کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں کے نیچے گہرے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے بال سہلانے شروع کیے۔ میں نے دھیرے سے کہا، زلیخا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، یوسف مجھے بچا لو۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ گہری سوچ میں گئی، پھر ڈر کے مارے نہیں میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کیا جو اماں کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے پر گرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں تو اس کے لیے لال رنگ کا خوبصورت سا جوڑا لے کر آیا تھا، چوڑیاں لے کر آیا تھا، اور اس بار تو میں اس کے لیے میک اپ کی کٹ بھی لے کر آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا میں۔ اس بار اب بس اماں سے کہوں گا میری رخصتی کروا دیں، کیونکہ میں 12 کلاس پڑھ چکا ہوں، چھوٹی موٹی نوکری بھی لگ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ زلیخا کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو شور کی آواز سے اٹھا تھا۔ میری ماں زلیخا کا بازو پکڑے اسے میرے کمرے سے نکال رہی تھی۔ کلموہی، گناہ کر کے تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تو یہاں آ سکتی ہے؟ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا۔ وہ میرے بالکل پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، یہ یہاں پہ نہیں رہے گی، اس کو گھر سے باہر نکال، میں اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے سر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، ابھی تک اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، مجھے پہلے سچ جاننا ہے۔ میری ماں کہنے لگی، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا، پر ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا۔ ارے 4 دن کے بعد گھر آئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کے۔ شور کی آواز سن کر محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ زلیخا کو دیکھ کر سب کی نظروں میں سوال تھے۔ میں نے کہا، زلیخا بتاؤ کہاں گئی تھی؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کسی اور کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی؟ وہ بالکل گمسم کھڑی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور اس کی چپی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کچھ، تم سے بتاؤ کیوں نہیں بتا رہی؟ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے گھر سے مت نکالو، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میری ماں کہنے لگی، تو اس قابل ہے بھی نہیں، گلیوں میں دھکے کھائے گی تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ لوگ تجھے پتھر ماریں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ جس گناہ کو تو چھوٹا سمجھ رہی ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چل نکل یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ میری ماں پھر سے اسے باہر نکالتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے زبان پر چپی لگا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، بہت دردناک داستان تھی۔ میری اماں کہنے لگی، دیکھ یوسف، اگر تو اس کا ساتھ دے گا تو یاد رکھ اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی گاؤں سے باہر نکلوا دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اماں کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ مجھے اس سے پوچھ تو لینے دو۔ کہنے لگی، پوچھنا کیا ہے؟ تو اس سے معافی مانگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے گناہ کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا، آپ سب کے سامنے تو یہی کہے گی نا،
لیکن اس وقت وہاں کے چودھری اور سرپنچ بھی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ آدھا گاؤں ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا زلیخا کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ سرپنچ کہنے لگا، ایسی بدکار لڑکی کو ہم اپنے گاؤں میں نہیں رکھیں گے۔ اپنے بیٹے کو بول اسے طلاق دے، پھر اس کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ زلیخا کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس میری ماں کہنے لگی، رات کو غائب ہوئی تھی، 4 دن بعد آئی ہے۔ ہم نے دائی کو بلا کر اس کو چیک بھی کرایا، یہ بدکار ہو چکی ہے۔ یہ سب سن کر سرپنچ نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کہا، یہ کیسا قانون ہے، کیسی اندھیر نگری ہے؟ عدالت میں بھی مجرم سے ایک بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا، او میاں ٹھنڈا ہو کر بیٹھو، تمہیں تو یہ سنتے ہی اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دینا چاہیے تھا، اور تو ہے کہ اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ایک بار زلیخا سے پوچھیں اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کہنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی چور نے یہ کہا ہے کہ وہ چور ہے، اس لڑکی کو طلاق دو۔ میں نے کہا، نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر سب حیران تھے۔ سرپنچ کہنے لگا، جانتا ہے نا اگر تو اسے طلاق نہیں دے گا تو تمہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، منظور ہے۔ یہ سن کر سب سے زیادہ حیرت میری ماں کو ہوئی تھی۔ زلیخا بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سب کے سامنے میں نے زلیخا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ کہنے لگی، میرے خاطر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اسے بس اسٹینڈ تک لے آیا، کچھ پیسے میری جیب میں تھے، میں نے شہر کی 2 ٹکٹ لی اور اسے اپنے ساتھ بس میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ نہیں تھا میرے پاس، نہ گھر نہ ہی کوئی نوکری۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں 12 کلاس پڑھ لینا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن 12ویں کے پیپر میں نے دیے تھے، ابھی اس کا رزلٹ نہیں نکلا تھا۔ میں نے شہر پہنچتے ہی اپنے ایک دوست سے سمپرک کیا جو شہر میں رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جس میں بس 1 کمرے کا کرایہ کا مکان مل جائے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور چھوٹے سے گھر کا انتظام بھی کر کے دیا، جہاں پر سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دوست نے مجھے کچھ بستر بھی لا کر دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھانے کو تیار ہوں، تم میری نوکری لگوا دو۔ کہنے لگا، میں کچھ ایسے امیر گھرانوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھوانا چاہتے ہیں اور فیس بھی اچھی دیں گے۔ میرا یہ کام لگ چکا تھا۔ زلیخا ابھی بھی چپ چپ رہتی تھی۔ صحن کے ایک طرف اس نے مٹی سے ایک چھوٹا سا چولہا بنا لیا تھا، وہیں لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا لیتی۔ کچھ دن گزر گئے تھے، نہ تو میں نے زلیخا سے اس بارے میں کوئی بات کی، نہ وہ مجھ سے کچھ کہتی تھی۔ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ پھر ہم لوگ تھے کم عمر میں، 18-19 سال کا میں تھا اور وہ 14-15 کی۔ اس کم عمری میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو گئی تھی۔ جب میں گھر آتا تو مجھ سے کچھ گھبرائی سی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے اپنی ماں اور گاؤں والوں کی باتوں پر وشواس نہیں کیا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اذیت اور ڈر دیکھ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو، لیکن سچائی جاننا میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، سچ بہت کڑوا ہے، تم سن نہیں پاؤ گے، نہ ہی مجھ پر بھروسہ کرو گے۔ میں نے کہا، جب تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا بھروسہ نہیں کر سکتا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، جب سے میں اپنے گھر سے 8 دن رہ کر آئی تھی، تائی اماں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے سے دور رہا کر۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا، یوسف آئے گا تو میں بھی اسے صاف صاف بتا دوں گی کہ تائی اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی آپ۔ یہ سن کر تائی اماں مجھے اور بھی ڈانٹنے لگی، میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بھی یہی کہا کہ میں یوسف کو بتاؤں گی۔ ایک بار ایک پڑوسن آئی، اماں سے کہنے لگی کہ میری بہو بھی یوں ہی زبان چلاتی تھی۔ پھر میں ایک بار ایک بابا کے پاس گئی تو انہوں نے ایسا تعویذ دیا کہ میری بہو میرے آگے زبان چلانا ہی بھول گئی۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن تائی اماں کو شاید یقین تھا، اس لیے پڑوسن کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی بار کہنے لگی، تیار ہے نا، بابا جی کے پاس جانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی، اگر تو سیدھی طرح سے میرے ساتھ نہیں گئی تو میں تجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤں گی۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں چلی گئی۔
میرا ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کروا لے گی مجھ پر جب میں وہاں گئی۔ تو جب اس بابا نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کہنے لگا، تیری بہو تیرے لیے بدشگن ہے، تیرے بیٹے کو تجھ سے چھین لے گی۔ اس لڑکی کا حسن اس کم عمر میں اس کے ہوش اڑا دیتا ہے، جب یہ کچھ اور بڑی ہوگی تو تیرا بیٹا اس کا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ بابا کہنے لگا کہ اسے 3-4 دن میرے پاس چھوڑ جا، میں اس کا ایسا منہ بند کروں گا کہ کبھی زندگی میں منہ نہیں کھولے گی، اور تو اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دینا، کیونکہ اس لڑکی کے کالے سائے تیرے گھر کو برباد کر دیں گے، تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگی، میں رونے لگی، کہنے لگی، تائی اماں، میں آج کے بعد آپ کے سامنے زبان نہیں چلاؤں گی، لیکن مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ تائی اماں کچھ نہیں بولی، مجھے واپس گھر لے آئیں۔ پھر اس رات 12 بجے اٹھایا، کہنے لگی، میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ تو میرے منہ پر انہوں نے پٹی باندھ دی، میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی سب سو رہے تھے، مجھے لے جا کر اسی بابا کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں اور آگے تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی کہ اس بابا نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، لیکن مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے میرا نام لیا تو میں اپنے جن کے ذریعے تجھے مروا دوں گا۔ کہنے لگی، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، بہت درندگی کی گئی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، مجھے مرد ذات سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، اپنی ماں کی عقل پر بھی۔ پتہ نہیں بہوؤں کو اپنا غلام کیوں بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، بہو کی زبان بند کرنے کے لیے اس کی زندگی داؤں پر کیوں لگا دیتی ہیں۔ میری ماں کو جس چیز کا ڈر تھا وہ تو پھر بھی ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، چھوٹے سے صحن میں بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ زلیخا کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کر اسے پریشانی دوں۔ 1 مہینے بعد زلیخا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ میرے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ کہنے لگی، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، خود بھی تم اتنے سے ہو اور اپنی بیوی کو دیکھو، ابھی وہ کتنی چھوٹی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ماں باپ کو اتنی کم عمر میں شادی کرنے کا کیا شوق ہوتا ہے۔ دیکھو تمہاری بیوی بہت کمزور ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا، میں بچہ نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی، تب تو اور بھی زیادہ پریشانی ہو جائے گی، یہ بہت کمزور ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابورشن کروا لو گے تو تمہاری بیوی یہ چیز برداشت نہیں کر پائے گی، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن زلیخا کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ گھر جا کر زلیخا کہنے لگی، مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، میں اسے نہیں برداشت کر سکتی، لیکن اس کڑے وقت میں نے کیسے اسے سنبھالا یہ میں ہی جانتا تھا۔ جس تکلیف سے میں گزر رہا تھا، کسی مرد کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوتی، لیکن کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا۔ اس دوران پرائیویٹ پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ٹیوشن بھی پڑھانے لگا۔ میں چپ سا بن کے رہ گیا تھا۔ زلیخا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، یہ بچہ کسی بے اولاد جوڑے کو دے دینا، میں اسے نہیں پالوں گی۔ جب نرس نے وہ بچہ میرے ہاتھ میں دیا، میرا پورا شریر کانپ رہا تھا۔ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا یہ سب کرنا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اسے میں خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا، کیونکہ اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ قصوروار تو میری ماں تھی اور وہ بابا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ زلیخا اس بچے سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا، اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پال رہا تھا۔ پھر مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں زلیخا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی، میں نے بہت برا کیا، میں نے زلیخا کے ساتھ برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ زلیخا بھی رونے لگی۔ میری ماں نے اپنے جرم کو میرے سامنے قبول کر لیا تھا۔ کہنے لگی، میں زلیخا کو لائی بھی اس لیے تھی تاکہ اپنی نوکرانی بنا کر رکھ سکوں۔ پھر یہ خبر ملی کہ بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی، کیونکہ اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ بابا سچے نہیں ہوتے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا علاج کروایا، کچھ ہی مہینوں میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن میں گاؤں واپس نہیں گیا تھا۔
اپنا رہن سہن شہر میں ہی رکھا تھا۔ کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ زلیخا میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے بہت محبت بھی کرتی ہے۔ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں، جیسی محبت زلیخا اپنے بچوں سے کرتی ہے اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ تو کہتی ہے تمہارے جیسا دل نہیں رکھتی، میں اسے چاہ کر بھی وہ پیار نہیں دے سکتی، شاید یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ لیکن میرا بڑا بیٹا مجھ سے بہت اٹیچ ہے، اس لیے ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے اور میں اسے وکالت پڑھا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک انسان بنے، سماج سے ہر برائی کو مٹا کر جھوٹ اور غلط کے خلاف لڑ سکے۔ یوسف نے اس بچے کو اپنا کر صحیح کیا یا غلط، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔